السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ عزیز طلباء، آتے ہیں ہم آج اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے لیسن کی جانب، اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ روز توقف اختیار کیا ٹائم کی کمی کی وجہ سے، تو انشاءاللہ آج ہمارے پاس کچھ ٹائم وسیع ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو پچھلی کمی ہے وہ آج اللہ کرے اس کا ازالہ ہو سکے۔ تو آپ پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ سنیے۔ زیادہ تر فوکس ہمارا جو ہے وہ احادیث اور اس کے ترجمے اور پھر اس سے اخذ کردہ جو مسائل ہیں اس پر ہوگا انشاءاللہ۔ تو آگے سب سے پہلے آتے ہیں، ہماری آج کی دو پہلی حدیث ہے اس کی جانب۔ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ 8واں لیسن ہے ہمارا سلسلے کا، اور اس میں جو ہماری حدیث زیر مطالعہ ہے وہ 28 ہے، جس کا میں نے ٹاپک یہ رکھا ہے دین اسلام کی عظمت و رفعت۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے حدیث نمبر 28۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلت، تو میں نے کہا، ابسط یمینک فلأبایعک، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانے ہاتھ کو میری طرف بڑھائیے، ابسط پھیلائیے، یمینک اپنے دانے ہاتھ کو، تاکہ لأبایعک میں بیعت کر سکوں آپ کے دست مبارک پر۔ فبسط یمینہ، سبحان اللہ، رحمت للعالمین نے اپنا فوراً ہاتھ پھیلا دیا، فبسط یمینہ، دانا ہاتھ پھیلایا حضرت عمرو بن عاص کے کہنے پر۔ اللہ اکبر، جب یہ پتہ چلا کہ یہ صاحب آئے ہیں اور اسلام کی طرف میلان ہے ان کا، تو رحمت للعالمین نے کس فراخ دلی سے انہیں ویلکم کہا۔ تو آج کے مبلغین میں یہی صفات ہونی چاہیے، اہل دین میں خاص طور پر، تر و تازہ چہرے اور مسکراہٹ کے ساتھ انسان ہر ایک کو، دوسرے کو، جس کو کوئی دین کی بات کہنی ہے اس کا سامنا کرے، اس کو فیس کرے۔ تو کہتے ہیں کہ فقبضت یدی، آپ نے جب اپنا دانا ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ سکیڑ لیا، بند کر لیا۔ فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ بند کر لیا۔ اللہ اکبر۔ فقال، تو رحمت للعالمین نے آگے سے فرمایا، عجیب بات تھی، انسپیکٹڈلی یہ کام ہوا کہ انہوں نے پہلے مجھے کہا اور میں نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے پیچھے کر لیا۔ ما لک یا عمرو، کیا ہو گیا آپ کو اے عمر؟ ما لک، قل، تو میں نے کہا، اردت ان نشترط، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اردت، تو میں یہ چاہتا ہوں، ان نشترط، کہ میں کوئی شرط لگا لوں، میں شرط باندھ لوں آپ سے بیعت کرنے سے پہلے۔ قال، آپ نے فرمایا، تشترط ماذا، تو شرط لگائے گا کس طرح کی، کیسی شرط لگائے گا، باندھے گا؟ اسلام قبول کرنے آئے ہو، شرط کیا ہے؟ قل، تو میں نے کہا، ان یغفر لی، او ان یغفر لی، یغفر مضارع مجہول ہے، ان یہ کہ یغفر بخش دیا جائے گا، لی میرے لیے۔ تو اللہ کے رسول شرط یہ ہے کہ اگر میں بیعت کروں گا تو کیا میرے سابقہ سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے، مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ قال، آپ نے فرمایا، سبحان اللہ۔ عزیز طلبہ ذرا دیکھیے گا اسلام کی عظمت و رفعت۔
اما علمتا کیا تو نے نہیں جانا یا عمرو اے عمر ان الاسلام کہ یقیناً اسلام یہدم گرا دیتا ہے مٹا دیتا ہے ما کان قبلہ جو کچھ بھی ہو اس سے پہلے وان الحجرۃ اور اسی طرح یقیناً ہجرت تہدم ما کان قبلہا گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو بھی اس سے پہلے کیے ہوئے ہوں تہدم گرا دیتی ہے ہجرت ما کان قبلہا جو اس سے پہلے کے گناہ ہوں گے وان الحج اور یقیناً حج یہدم ما کان قبلہ اسی طرح وہ بھی حج بھی مٹا دیتا ہے ما کان قبلہ جو حج سے پہلے گناہ ہوں رواہ مسلم امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ والحدیثان المرویان عن ابی ہریرہ اور اب یہ جو اپنا ہیں ہمارے پاس امام بغوی رحمہ اللہ حسین بن مسعود بغوی جو کہ اس پہلی کتاب کے اپنا آپ کو یاد ہوگا میں نے ان کے حالات میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ مشکات المصابی سے پہلے المصاحبی نام کے جو مصنف تھے وہ امام بغوی تھے حسین بن مسعود الفراء البغوی رحمہ اللہ. انہوں نے کیا کیا اپنی اس ترتیب میں جو دو حدیثیں یہاں ذکر کی تھیں والحدیثان المرویان عن ابی ہریرہ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی تھی کہ جس کے ابتدائی الفاظ ہیں قال قال اللہ تعالی کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قال قال اللہ تعالی کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے انا اغنی الشرکاء یعنی شرک کہ میں مشرکوں کے شرک سے بے پرواہ ہو جاتا ہوں یہ شروع کے الفاظ ہیں والآخر والحدیث الآخر اور دوسری حدیث جو تھی اس کے ابتدائی الفاظ تھے الکبریاء ردائی کہ تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے. تو صاحب مشکات المصابی جو ہیں صاحب مشکات المصابی ان کا نام آپ میں نے لکھا تھا ابو عبداللہ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی امام التبریزی. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں جب انہوں نے مشکات المصابی مرتب کی تو انہوں نے کہا کہ امام بغوی جو تھے انہوں نے اپنی المصابی میں یہاں یہ دو حدیثیں بھی ذکر کی تھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ دو حدیثیں ذکر کی تھیں روایت کی تھی یہاں اس جگہ پر یعنی اس حدیث نمبر 28 کے بعد. اور ان دونوں حدیثوں کے شروع کے الفاظ انا اغنی الشرکاء یعنی شرک اور دوسری حدیث والکبریاء اور ردائی. تو اب یہ امام صاحب مشکات المصابی کہتے ہیں کہ سنذکرہما ہم ان دونوں کو عنقریب ذکر کریں گے فی باب الریا والکبر ریاکاری کے باب میں اور تکبر کے باب میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو یہ عزیز طلبہ یہ بات تھی یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا اس لیے کہ تھوڑی سی ساتھ ساتھ امام صاحب مشکات المصابی جو ہیں یعنی ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی جو ہیں ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی جو صاحب مشکات المصابی ہیں وہ جو کتاب اب آپ پڑھ رہے ہیں اس کے وہ مصنف ہیں. وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان دو حدیثوں کو جو کہ امام بغوی نے یعنی ذکر کی تھیں چونکہ ان کا یہاں باب نہیں ہے اس لیے میں ان کو ان کے اصلی باب میں ذکر کروں گا ایک ریاکاری کے باب میں اور دوسری حدیث جو ہے وہ انشاءاللہ تکبر کے باب میں. تو آتے ہیں اب اس حدیث کے بعد اس کے فوائد اور مسائل کیا ہیں. پہلا ہے مسئلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد معمولی نیکی کی بھی بڑی قدر و قیمت ہو جاتی ہے. تو اسلام جو ہے وہ اس مسلمان کے ہر عمل کو 4 چاند لگا دیتا ہے. بس مخلص ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک کھجور کی ایک چھلکا جو ہے یا گٹھلی اس میں سے جو اس کا اوپر ہلکا سا جلی سی ہوتی ہے اس کے برابر بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو قیامت کے دن ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پہاڑ کے برابر بنا دے اجر میں. یوشک ان یکون مثل الجبل سبحان اللہ. اور اگر اخلاص نہ ہو ایمان نہ ہو تو زمین و آسمان کے قلابے ملا دے انسان نیکی کے اعمال کے الٹا لٹک جائے کنویں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. دوسرا فائدہ حق بات میں شرط عائد کرنے کا جواز.
تو جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھاؤ، اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں شرط عائد کرنا چاہتا ہوں کہ میرا گناہ میرے معاف ہو جائیں گے کہ نہیں سابقہ۔ تو معلوم ہوا کہ حق بات اور جائز اور درست اور نیکی کے معاملے میں شرط باندھنا جائز ہے۔ اگر یہ معاملہ جائز نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہہ دیتے کہ بھئی ہمارے دین میں اس قسم کی شرط تو جائز ہی نہیں۔ تیسرا، حق بات پر قائم رہنے کے سلسلے میں اپنے سے علم و فضل میں کسی بڑے شخص سے عہد و پیمان کا جواز۔ یہ اس کو ہم بیعت تو نہیں میں کہتا بیعت، کیونکہ بیعت اکثر یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھی، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ بیعت کی طرح بیعت ایک عہد و پیمان ہے۔ تو اگر کوئی چھوٹا شاگرد یا کوئی بچہ یا چھوٹا اپنے بڑے اہل علم و فضل یا استاد سے کسی اچھی بات پر عہد و پیمان کرتا ہے کہ استاد میں یہ کام آئندہ نہیں کروں گا، میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ سے کہہ رہا ہوں، تو یہ ایک کانٹریکٹ ہے اچھی بات پہ، نیکی کی بات پہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں خیر پھیلتا ہے اور خیر ہی کی بات ہے۔ نمبر 4، دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نیکی کے اعمال پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جیسا کہ الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام اپنے ما قبل کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ انسان بالکل ایسے بن جاتا ہے، عزیز طلبہ جیسے ایک شکم مادر سے بھی بچہ پیدا ہو معصوم گناہوں سے پاک، آگے پھر اللہ اس کو توفیق دے نیکی کے کام کرنے کی تو اپنے نامہ اعمال کو نیکی کے اعمال سے بھرے، خود رقم کرے۔ تو اب پچھلے جو ہم نے گزشتہ سبق میں جو احادیث پڑھیں اور پھر آج کی یہ 2 احادیث ہم نے مطالعہ کیں، تو ان سب کے جو سوالات تھے وہ رہتے تھے وہ میں نے یہاں ذکر کر دیے ہیں، تو یہ سوالات دیکھ لیجئے ان کو، بلکہ نوٹ کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے آئندہ حدیث کی جانب آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے حدیث قدسی کی تعریف مطلوب ہے۔ حدیث قدسی ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہوتے ہیں، قال رسول اللہ قال اللہ تعالی او یقول اللہ عز وجل او فیما یروی عن ربی تبارک و تعالی۔ تو حدیث قدسیہ بہت ساری ہیں، 1-2 آئی بھی ہیں، آگے بھی آئیں گی۔ حدیث قدسی جو ہے وہ قرآن مجید اور اس میں یہی فرق ہے کہ جبریل الامین قرآن لاتے ہیں اور وہ مطابق بتلاوت ہی ہے، متواتر ہے، اور اس کی باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن نماز میں بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کی حدیث میں اس کی باقاعدہ ثواب و اجر ہے، اور اس کا تلاوت کرنا عبادت ہے، جبکہ حدیث قدسی جو ہے اس کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی، اور قرآن کی طرح متواتر بھی نہیں ہے، غیر متواتر بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح وہ مطابق بتلاوت بھی نہیں ہے۔ اور جو میں نے لکھوایا ہے، اللہ عز و جل کے اسماء الحسنی میں سے وہ کون سا نام ہے جو اس کی بے انتہا صفت صبر پر دلالت کرتا ہے؟ تو الصبور ہے، جیسے ہم نام بھی رکھتے ہیں عبد الصبور، الصبور کا بندہ، صبور بہت حد سے زیادہ صبر کرنے والا۔ اسی طرح سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حق العباد علی اللہ سے کیا مراد ہے؟ بندوں کا حق جو ہے، اللہ کا حق بندوں پر وہ تو یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس میں کسی کے ساتھ شریک نہ کریں، کیونکہ وہ اس نے ان کو پیدا کیا۔ تو آپ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کیا اسی طرح کا یہ ہے؟ نہ اسی طرح کا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے قادر ہوئے رحمت کے اس چیز کو اپنے آپ پر لازم قرار دیا۔ تو مراد وہ لزوم نہیں ہے جو بندے کا اللہ کے احکامات بندے پر لازم ہے، اس طرح نہیں ہے، باقی وہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے کہا کہ اور اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ شریعت طاہرہ کی روح سے موحد گناہ گار کا کیا حکم ہے؟ وہ بالآخر وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہے گا تو اسے سیدھا جنت میں لے جائے، چاہے تو کچھ عرصہ اس کو اس کے گناہ دھو کر پھر بالآخر اس کو جنت میں لے جائے گا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے حدیث میں کلماتہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، سے کیا مراد ہے؟ تو یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کلمہ سے مراد وہ اللہ جل شانہ کا کن کا لفظ ہے۔ کلمہ جب وہ کہتے ہیں، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، تو وہ کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے کن کے کلمے سے پیدا ہو گئے۔ آگے آتے ہیں،
آج کے سبق کے حوالے سے حدیث نمبر 29 یہ خاصی طویل ہے، تو اس کو ذرا دل تھام کر پوری یکسوئی سے، محبت سے، عقیدت سے ذرا سنیے گا۔ آج میرا تو روزہ بھی ہے اور میں بھی سے تھک گیا ہوں، دعا کیجیے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اس سے پہلے بھی میں نے 2 پیریڈ دیے ہیں عقیدے کی کلاس کے آن لائن۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، تعارف کے محتاج نہیں۔ کالا کہتے ہیں قل، تو اس کا ٹاپک دیکھ لیجئے ذرا 29 حدیث کا، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے والا عمل۔ جہنم سے لے گیا دور اور پھر کیا جنت ہی رہے گی باقی اللہ کی توفیق سے۔ السلام معاذ علیکم۔ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کالا کہتے ہیں قل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اخبرنی امر، اخبرنی، اخبرو، اور اس کا جب جواب آئے گا تو وہ بھی پھر یہ ہوگا یدخلنی، وہ بھی مجزوم ہوگا، جواب امر۔ اخبرنی یدخلنی، اکرمنی اکرم کا، اخبرنی مجھے خبر دو، بعمل ایسے عمل کی، یدخلنی الجنہ کہ جو مجھے داخل کر دے جنت میں، ویباعدنی، یدخلنی الجنت ویباعدنی، مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے دور کر دے من النار، جہنم سے۔ اللہ اکبر، کیسا سوال ہے، بڑا کلیئر کٹ اور واضح الفاظ کے ساتھ۔ اب جواب بھی سنیے رحمت للعالمین کا، کیونکہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے عزیز طلبہ۔ یہ دیکھیے کیا آگے کیا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ مجھے ایسا عمل کی بابت خبر دو کہ میں وہ عمل اذا کروں، جب میں وہ عمل کروں، یدخلنی الجنہ، مجھے وہ جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور مجھے دور لے جا جہنم سے، یباعدنی من النار۔ قال، آپ نے فرمایا، لقد سألت عن امر عظیم، کہ اے معاذ تو نے تو بہت ہی بڑا امر عظیم، بڑا عظیم معاملہ ہے جس کے بارے میں سوال کر دیا، لیکن ایک بات ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَيَسِيرٌ، البتہ آسان ہے، عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، کہ جس پر اللہ آسانی فرما دے۔ اللہ آسانی کر دے تو ساری ماشاءاللہ کام، لیکن اللہ آسانی اس وقت ہی کرے گا جب بندہ چاہے گا۔ تو رحمت للعالمین نے پھر ان ڈیٹیل جواب دیا، کیا آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، پہلے تو یہ ہے تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرا۔ عبادت سے مراد ہے کہ شرک کی نفی۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تو نماز پڑھ 5 وقت کی فرض اور زکوٰۃ دے اگر تجھ پر فرض ہے 1 سال بعد، وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے تو روزے رکھ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور حج بیت اللہ کا کار، یہ ساری چیزیں جب استطاعت ہو۔ ثم قال، پھر فرمایا اللہ کے رسول نے یہ ارکان دین بتا کر، پھر پلرز آف اسلام، الا ادلک، کیا میں نہ تجھے رہنمائی کروں، الا کیا نہ، ادلک میں تجھے دلالت کروں، تجھے تیری رہنمائی کروں، الا ابواب الخیر، بلائی کے دروازوں پر، ابواب باب ان کی جمع۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈیٹیل وہ ابواب الخیر بتائے کہ وہ خیر کے دروازے کون سے ہیں۔ فرمایا صوم جنہ، روزہ ڈال ہے، جنتن ڈال، والصدقۃ تطفئ، اور صدقہ بجھا دیتا ہے، تطفئ، اطفأ یطفئ تطفئ الخطیۃ، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، غلطیوں کو بجھا دیتا ہے۔ کما، جس طرح، یطفئ، بجھا دیتا ہے، الماء، پانی، النار، آگ کو، آگ سلگ رہی ہو پانی پھینکو تو ختم، اسی طرح صدقہ دو گے تو گناہ ختم۔ وصلاۃ الرجل، اور اسی طرح آدمی، صلاۃ الرجل، آدمی کی نماز، فی جوف اللیل، رات یعنی کہ اپنا پیٹ میں، اصل معنی جوف کا مطلب پیٹ، تو جوف اللیل رات کا پیٹ سے مراد آدھی رات کے، یعنی جب رات چھا جائے اور اس کا آدھا پیر گزر جائے اور قریباً مڈ نائٹ کہہ لیجئے۔ ثم تلا، پھر رحمت للعالمین نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع،
يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تک یہ سورہ سجدہ کی آیت مبارکہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی تعریف میں ہے اجر و ثواب میں جو کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو جو ہیں وہ الگ رہتے ہیں بستروں سے، اللہ کی بارگاہ میں وہ رات کی تنہائیوں میں اندھیروں میں، اللہ اکبر، نرم اور گرم لحاف چھوڑ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ نے ان کے لیے یہ اجر رکھا ہے۔ یہ آپ پڑھ لیجئے سورہ سجدہ میں یہ آیت مبارکہ یعلمون تک۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الا ادلک، کیا میں نہ تجھے رہنمائی کروں، دلالت کروں، خبر دوں تجھے، براس الامر و عمودہ و ذروۃ صنامہ، یہ جو میں نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو اعمال بتائے ہیں خیر کے، ان کا چوٹی کا عمل جو ہے براس الامر، راس کا مطلب سر، اور الامر امر کا یعنی سر جو ہے چوٹی کا معاملہ، وہ نہ بتاؤں، و عمودہ، اور پھر اس کا ستون پلر، عمود اس کا ستون نہ بتاؤں تجھ کو، و ذروۃ صنامہ، اور اس کی کوہان کی بلندی، کوہان کی بلندی جیسے اونٹ کی کوہان نہیں ہوتی اوپر، تو ذروہ بھی ٹھیک ہے، ذروہ بھی، ذروہ بھی، تیسرا تینوں طرح پڑھا گیا اس کی قرات۔ ذروۃ و صنامہ ہی، اس کی کوہان کی بلندی بھی پھر نہ بتا دوں اس سارے معاملات کی؟ کل، تو میں نے کہا، کون کہتے ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قالا، پھر آپ نے فرمایا، راس الامر، چوٹی کا معاملہ کام تو یہ ہے، چوٹی کا کام تو یہ ہے، الاسلام، و اس کا اسلام، چوٹی کا اس کا عمل تو اسلام ہے، الاسلام مطیع ہو جانا، سبمیشن ٹو اللہ، سبمیشن ٹو اللہ فرام ہیڈ ٹو فٹ، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جانا سر سے پاؤں تک، یہ اسلام، مسلمان ہونا۔ وعمودہ، اور پھر ان سارے معاملات کا جو ستون ہے، ہاں، جو ان کو سہارا دے گا، وہ کیا ہے؟ ستون، جو ان کو پکڑے رکھے گا، الصلاۃ، نماز، پنج گانہ نماز، کوئی نماز چھوڑ دو تو ہر چیز نیچے دھڑام نیچے آ پڑے گی، کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ وذروۃ صنامہ، اور اس کی بلند کوہان جو ہے وہ الجہاد، سبحان اللہ، اس کی حقیقت کی بلندی، سرا سے سریا تک، سریا تک چلے گئے، ہاں، تحت السرا سے، اسلام کہاں لے گیا انسان کو، مسلمان کو؟ قل، تو ہاں جی، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر مزید فرمایا، کیونکہ سوال یہ تھا کہ مجھے ایسا عمل بتاؤ جو جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ، الا اخبرک، کیا میں نہ تجھے خبر دوں، بے ملاک ذالک کلہ، یہ سارا جو بھی میں نے پیچھے اعمال بتائے ہیں نیکی کے، ان سب کا کیا میں نہ بتاؤں تجھے؟ کیا؟ ہاں، یہ بتائیے، اس کی جڑ، اللہ اکبر، بے ملاک ذالک کلہ، جڑ یعنی بنیاد، اصل، بے ملاک کل ذالک کلہ، سب کی جڑ، یعنی جڑ جو ہے وہ اب دیکھو عزیز طلباء، اگر اس کو کاٹ دیا جائے نیچے سے تو اوپر جتنا بھی پھلدار، بار اور خوشنما، سبز و شاداب اور ہائیسٹ، اور پھر جناب مضبوط اسٹرانگ تنوں والا جتنا بھی پھلوں سے لدا ہوا درخت ہوگا، جب نیچے سے آرام سے آپ جڑ کاٹ دو دڑام سے نیچے، اور سوکھ جائے گا کچھ دن بعد، ہر چیز ختم ہو، جو بھی ایندھن بن جائے گا آگ کے لیے، جلانے کے لیے، یہ قیمت اس کی رہ جائے گی۔ تو اس کا ملاک، اس کی جڑ نہ بتاؤں؟ کل، تو میں نے کہا، بلا، کیوں نہیں یا نبی اللہ، اللہ کے نبی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقدہ بلسانہ ہی، اپنی زبان اقدس، زبان مبارک کو پکڑا، رحمت للعالمین، عملاً پریکٹیکلی بتا رہے ہیں، اپنی زبان کو رحمت للعالمین نے پکڑا اپنے دست مبارک سے، وقال، اور کہا، کف علیک ھذا، اس کو قابو میں رکھ لو، اس پر کنٹرول کر لو، اس کو قابو میں رکھو، کف علیک ھذا، اس زبان کو، اللہ اکبر۔ فقل، تو میں نے کہا، اب یہ بات ہوئی، ایک زبان کی بات سامنے آ گئی بالکل ہٹ کر ان معاملات سے، تو فقل، تو میں نے کہا، حضرت معاذ فرماتے ہیں، میں نے کہا، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لا، البتہ، مؤاخذون، پکڑے جائیں گے، مواخذہ کیے جائیں گے،
بما اور اس چیز کے ساتھ نتکلم بہی جس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں بولتے ہیں، تو اے اللہ کے نبی کیا ہم ہر اس چیز سے پکڑے جائیں گے، مواخذہ ہوگا ہمارا، جو ہم بات کرتے ہیں، جو ہم بات گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اللہ پوچھیں گے کہ یہ تو بات کیوں کی؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثاقلت کا امو کا یا معاذ، ثاقلت کا تجھے گم پائے، امو کا تیری ماں، یا معاذ ہے معاذ۔ یہ عرب جو تھے عزیز طلبہ، جب وہ دوسرے کو کسی بات کی اہمیت یا احساس دلانا چاہتے، تھوڑی سی ملامت کا بھی انداز ہوتا، تو پھر وہ اس قسم کے الفاظ بولتے۔ تو ہمارے ہاں تو جو ہے نا زیادہ ثقیل الفاظ بولتے ہیں بعض عورتیں، اور گالیاں بھی نکال دیتی ہیں منہ سے، کچھ ایسے الفاظ جو کہ زیادہ تر اپنا ہوتے ہیں باعث گناہ ہوتے ہیں وہ، اور تو نہ رمے شاءاللہ آئندے بھی الفاظ تینوں اندہ بھی نہیں پتا اس گل دا بھی اس طرح کر کے نہیں۔ آپ نے ثاقلت کا اموں کا تیری ماں تجھے گم پائے، یا معاذ اے معاذ، وحل یقب الناس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحل۔ اب یہ تھوڑی سی بات سن لیجئے گرامر کی، جب آگے الا آ رہا ہو پورے جملہ میں دیکھنا چاہیے، اگر جملے میں الا آگے آ رہا ہے کہیں بھی تو یہ جو حل ہوگا نا وہ نافیہ ہوگا، تو ہم اس کا حل کیا نہیں کریں گے معنی، بلکہ نہیں کریں گے۔ وحل یقب الناس فی النار، اور نہیں یقب الناس گرائے گی لوگوں کو، کبا یا کبو یعنی اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو گرا دینا، منہ کے بل پچھاڑ دینا۔ حل یقب الناس کبا یا کبو، الاناء کہتے ہیں کہ برتن کو بھرا ہوا تھا تو اس کو فلان کبا الاناء او یکب الاناء، فلان جو ہے اس نے برتن کو نیچے الٹا گرا دیا تاکہ پانی بہہ جائے یا دودھ یا جو کچھ بھی اس میں ہے۔ تو یکب الناس نہیں گرائے گی لوگوں کو، فی النار جہنم میں، علی وجوہہم ان کے منہوں کے بل، وجہ ان کی جمع وجوہ، وجوہہم ان کے منہوں کے بل، اولا مناخرہم یا ان کی ناکیں، ناک کی جمع مناخر، یہ ہوتے ہیں سامنے نتنے جو کہہ لیں آپ ان کو، یا جو بھی مناخر، ان کی ناک کے بل، الا مگر، اب یہاں الا آ گیا نا تو اس لیے حال جو ہے وہ نفی کا معنی دے گا، نہیں گرائے گی لوگوں کو جہنم میں، علی وجوہہم ان کے منہوں کے بل، یا ان کی ناک پیشانیوں نتنوں کے بل جہنم میں، کون؟ الا مگر، حصائد السنتہم ان کی جو زبانوں کی اپنا کیا ہیں کئی ہوئی باتیں، حصائد اصل تو ہوتا ہے کٹی ہوئی کھیتیاں، حسید حصائد، لیکن السنتہم ان کی زبانوں کی جو ہوں گی چرب لساں ہوں گے، اور ان کی جو ہوں گی بےہودہ گفتگو باتیں، ان کی غلط زبان کا استعمال، تو یہ سارا کچھ السنت و حصائد و السنتیں۔ تو پھر میں ایک بار اس کا ترجمہ کروں گا کہ اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ یا ان کی ناک پیشانیوں کے بل نہیں گرائیں گی مگر ان کی زبانوں کی کھیتیاں، ان کی زبانوں کی جو ہے اپنا جو بد زبانیاں یا جھوٹ یا بکواس یا لغویات یا جو بھی چیزیں ہیں جو کہ شرع کے اندر اس کی انسان استعمال کرتا ہے، کسی کی غیبت میں، کسی کی اللہ اکبر چغلیوں میں، نعوذ باللہ، اور بڑے بڑے فساد جنم لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زخم تلواروں کے جو ہیں وہ مندمل ہو جاتے ہیں اور زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث کے بعد آتے ہیں حدیث کے جو فوائد ہیں کچھ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ واضح ہوتی ہے، اور اسی طرح دین کی بابت سوال کرنے کی اہمیت و افادیت، کتنا زیادہ اہم ہے دین کے بارے میں سوال کرنا اور اس کا فائدہ کتنا ہے۔ دیکھیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ سوالات کیے اور قیامت تک امت کو اس کا فائدہ ہوگا، یہ صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے۔ جنت کا حصول آسان نہیں، اسی طرح عزیز طلبہ آپ پڑھیں گے نا حدیثیں اور آپ آگے بھیجیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، عمل کریں گے، تو آپ کے لیے بھی یہ سرمایہ ہے، صدقہ جاریہ۔
جنت کا حصول آسان نہیں، اللہ یہ کہ رب العالمین جس کے لیے آسان فرما دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھ کر فرمایا تھا کہ بڑا عظیم معاملہ جس کا تو نے سوال کیا، لیکن اللہ جس کو آسان کر دے۔ اسی طرح کسی اہم معاملے کی وضاحت کے لیے تشبیہات کے استعمال اور مثالیں دینے کا جواز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معاملے کو واضح کرنے کے لیے دیکھو نا اپنا اس میں دی ہیں، اپنا تشبیہات کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّۃَ کَمَا یُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، یہ تشبیہ ہے۔ آپ علم بلاغت پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صدقہ جو ہے ایسا گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسا کہ پانی جو ہے وہ جہنم کو۔ تو اسی طرح ناظرین آگے عزیز طلبہ دیکھیے 5 حدیث میں مذکور تمام نیک اعمال کو بدن سے، جبکہ اس بدن کے سر کو اسلام سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی تشبیہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے، اب میں حدیث میں واپس جاتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہ سارے جتنے اوپر نیکی کے اعمال اللہ کے رسول نے ذکر کیے، فرمایا کہ یہ تو باڈی ہے، تو اس کا جو براس الامر جو ہے، اس کا جو سر ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ تو گویا کہ اگر سر نہیں ہوگا تو پھر اس کے سر کے بغیر دھڑ بھی نہیں ہوتا، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح زبان کے غلط استعمال کی ہلاکت خیزیاں، یہ بھی اس حدیث میں ذکر ہوا۔ اور آتے ہیں آگے حدیث نمبر 30۔ عزیز طلبہ حدیث نمبر 30 ہمارے پاس، اس کا میں نے عنوان رکھا ہے تکمیل ایمان کے لیے اعمال، کہ وہ اعمال جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی، ابو امامہ باہلی ہیں، معروف حدیث صحابی، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ، من جس شخص نے بھی، من جب آ جاتا ہے نا تو اس میں عزیز طلبہ مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ من کا معنی مرد ہو، عورت ہو، ایک ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، جیسے بھی ہوں۔ من احبا، جس شخص نے بھی، کوئی بھی شخص ہے، احبا محبت کی، للہ اللہ کے لیے، نمبر 1، وابغضا اور نفرت کی کسی سے، للہ اللہ کے لیے، نمبر 2، وآطا للہ اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، نوازا تو اللہ کے لیے، صدقہ وغیرہ دیا یا کوئی ہدیہ دیا، ومنع للہ اور کسی سے کوئی چیز روکی، فقد استوبی للہ اللہ کے لیے، کہ یہ جو شخص جو ہے اس سے مجھے نفرت ہے، یہ بے دین ہے، یہ شخص جو ہے یہ نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو اپنے گھر نہیں بلاؤں گا، اس کے ساتھ لین دین نہیں کروں گا، کاروبار نہیں کروں گا، اس کو رشتہ نہیں دوں گا، نہ اس سے لوں گا، فمانع للہ اس لیے نہیں، ہاں جی بڑا جی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑا جی پیسہ ان کے پاس، جی بڑا مال ہے، جی بہت جناب کمال ان کے، اپنا ان کی شانیں ہیں، دنیا ساری دنیا کی چمک دمک، لیکن وہ صرف اللہ کے لیے، یہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ فقد استکمل الایمان، یہ 4 چیزیں جب ہو جائیں گی اکٹھی تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ فوائد و مسائل، ایک مسلمان کا سراپا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا یہی اصل حق کے بندگی ہے۔ تو انسان اللہ سے اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ حقیقی میرا غلام بن جائے، اس کی خواہشات میری مرضی کے مطابق ہو جائیں، وہ کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا، دیتا ہے نہیں دیتا، روکتا ہے نہیں روکتا، یہ ساری چیزیں، محبت کرتا ہے کسی سے، ناراض ہوتا ہے میرے لیے، یہ ہے اسلام، یہ حق بندگی۔ ہاں وہ مجھے ایک صاحب تھے نا، ان کی بات لیکن بعد میں انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے بندگی کے حوالے سے جب موضوع ہوگا، حدیث بات لمبی ہو جائے گی۔ نمبر 2، حدیث میں مذکور 4 اوصاف ایمان کی تکمیل کا باعث ہیں۔ ایمان کی تکمیل، اس کا مطلب وہ صاحب ایمان تو ہے، صاحب ایمان ہوگا تو ان کا فائدہ ہوگا، اگر اصل ایمان نہ ہو عزیز طلبہ تو کسی نیکی کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، نہ اس کو قیمت پڑتی ہے، نہ اس پر اجر ملتا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی ثواب اور اجر ہیں اس وقت ہی ملیں گے جب انسان جو ہے وہ صاحب ایمان ہوگا اور صحیح اس کا عقیدہ ہوگا، پختہ عقیدہ۔ آگے ہے نمبر 3، ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کی دلیل۔
تو جب ایمان مکمل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پہلے کمزور تھا نا، کم تھا، تو جو یہ نیکی کے عمل کیے تو اس وقت تو ایمان زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ناقص تھا، کمزور تھا۔ تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، ان کے خلاف یہ دلیل بھی ہے۔ اب آپ نے ذرا دیکھنا ہے، آگے ہمارے پاس حدیث آ رہی ہے، حدیث نمبر 31۔ وَرَوَاهُ الترمذی، اسی حدیث کا پچھلی حدیث کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے کہ ان معاذ بن انس، معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی نے روایت کی ہے یہ حدیث، ما تقدیم و تاخیر، کچھ الفاظ آگے پیچھے ہیں لیکن ہیں آگے ہی، ہو سکتا ہے کہ وہ ابغض للہ و منع للہ آگے پیچھے الفاظ ہو گئے ہوں، لیکن چاروں کا ذکر اس حدیث میں بھی ہے جو امام ترمذی نے بیان کی ہے، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ پہلے ہم نے پڑھے ہیں، یہ امام ابو داود کی روایت کردہ حدیث ہے، امام ترمذی میں تقدیم و تاخیر کے ساتھ ہے، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں وفی ہے، یہ بھی الفاظ میں اختلاف ہے، فقد استکمل ایمانہ، فقد استکمل الایمان کی بجائے فقد استکمل ایمانہ، تو وہ شخص جس کے اندر یہ چاروں صفات ہوں گی تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، جبکہ اس حدیث میں تھا فقد استکمل الایمان۔ آگے حدیث نمبر 32، محترم میں نے عنوان رکھا ہے افضل ترین اعمال، اور پچھلی حدیث کا جو ٹاپک تھا وہ تھا وہی افضل ترین اعمال۔ افضل ترین اعمال اس حدیث میں آپ دیکھیے 32، وعن ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال، افضل ترین عمل اعمال میں سے کیا ہے؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، والبغض فی اللہ، اور اللہ ہی کے لیے بغض۔ یہ وہی حصہ ہے پہلی حدیث کا جو ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ الگ الفاظ ہیں۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو ذکر کیا، لیکن اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو جو ضعیف ہوگی عزیز طلبہ، صرف میں اس کو فائنڈ آؤٹ کروں گا، باقی احادیث جو ہیں وہ صحیح ہوں گی یا حسن ہوں گی، حسن لغیر ہی ہوں گی، جید ہوں گی، لیکن جن کو میں کہوں گا جو حدیث ضعیف ہوگی اس کو میں صرف کہوں گا یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کو آپ نے بھی ذکر کرنا ہے، نوٹ کر لینا ہے۔ اب آتے ہیں آگے، حدیث کے فوائد کیا ہیں؟ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، ایک تو فائدہ یہ، دوسرا یہ کہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث درست ہے، سند کے اعتبار سے تو یہ ضعیف ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کی حدیث پڑھی وہ اس کی تائید میں ہے، الحب للہ والبغض منعت للہ ومنع للہ وحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، وہ بھی اس کا بھی معنی یہ صرف دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، دو کا نہیں ہوا۔ اسی طرح سے پہلی حدیث میں یہی دو صفت ایمان کی تکمیل کا ذکر ہوئے ہیں، اور حدیث ابو ذر ایک آتی ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث اسی طرح آتی ہے، وہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہماری طرف آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، تو انہوں نے کہا، اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب اعمال میں سے محبوب عمل کون سا ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ، قال قائل، تو صحابہ میں سے ایک نے کہا الصلاۃ، نماز، دوسرے نے کہا والزکوٰۃ، زکوٰۃ ہو سکتی ہے، وقال قائل، اور ایک صحابی کہنے لگا الجہاد، جہاد، قال، تو آپ نے سن کر فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ، کہ یقیناً اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین اللہ کے یہاں وہ عمل ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت کرنا اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں ہی بغض رکھنا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے عزیز طلبہ، باریکی دیکھیے ذرا محدثین کی، کیا حدیث یہ جو الحب، اس میں الحب للہ والبغض فی اللہ، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور اس میں یہ امام ابو داود نے روایت کی ہے، اور اس سند میں جو اس حدیث کی جو سند ہے الفاظ کے ساتھ الجہاد، اور اس میں زکوٰۃ اور نماز کا بھی ذکر ہے، اور پھر ابو الاعمال، اس کی جو سند ہے وہ امام محمد نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کی ہے، غالباً ٹھیک ہے، گویا کہ یہ روایت میں نفس المفہوم ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 33، اس کا میں نے ٹاپک رکھا ہے حقیقی مومن اور مسلمان کی علامت، حقیقی مومن اور حقیقی مسلمان، اس کی کیا نشانیاں ہیں۔
کہ پہلے بھی حدیث ان الفاظ سے گزری ہے لیکن یہاں الفاظ مختلف ہیں قدرے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم، مسلمان حقیقی وہ ہے، من کہ جس جو سالم المسلمون، سالمہ امن میں رہیں، محفوظ رہیں، المسلمون دیگر سارے ادر مسلمز، من لسان ہی اس کی زبان سے، و ید ہی اور اس کے ہاتھ سے. یہ تو زبان، یہ تو مسلمان کی ہو گئی ڈیفینیشن. اب یہ ہے کہ مومن کون سا ہے حقیقی. والمومن من امنہ الناس، مومن حقیقی وہ ہے کہ جس سے لوگ امن میں ہوں، علی دمائہم اپنے خونوں کے بارے میں، و اموالہم اور اپنے مالوں کے بارے میں. وہ لوگوں کے مال اور لوگوں کے خون جان، وہ دونوں ان لوگوں سے جن سے محفوظ ہوں، وہ مومن ہے. سبحان اللہ. تو مومن جب، ناظرین عزیز طلبا، جب یہ دونوں چیزیں جن پر ایک بندے کا ہاتھ پڑنے کی دیر ہے، مال سامنے پہ پڑا ہو، ڈھیروں سونے چاندی کے انبار لگے ہوں، اور پھر جناب کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اور پھر جناب یہ ہو بھی کسی کی ملکیت، اس کا حق بھی نہ ہو، لیکن وہ ہاتھ صاف کرنے سے رک جائے، اس لیے ایمان ہے. یہ ہے اصل ایمان. حلال اور حرام سے پہچانا جاتا ہے اصل ایمان. یہ میں آپ کو بتا دوں جو آج کل ناپید ہے. حدیث نمبر 34 ہم ڈسکس کر رہے تھے حقیقی مجاہد اور حقیقی مہاجر کی علامات، جبکہ حقیقی مسلمان اور حقیقی مومن اس کے بارے میں رحمت للعالمین کی جو بھی انہوں نے ڈیفائن کیا اس کو ہم نے پڑھا. اور امام بہقی نے اپنی شعاب الایمان میں حضرت فضالہ کی روایت سے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، والمہاجر اور مہاجر وہ ہے من حجر الخطایا والذنوب کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دیا، خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اور گناہوں کو. ذنوب اور خطایا، خطیۃن اور ذنبن، اس کی جمع خطایا اور ذنوب ہے. تو پہلے بھی ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو وہ چیز چھوڑ دے جس کا اسے اللہ نے حکم دیا ہے چھوڑنے کا. تو جب یہ اس کا جذبہ ہوگا تو وہ پھر بڑی جرت بھی اس کے لیے آسان ہوگی. حدیث نمبر 35 امانت اور عہد و پیمان کی پاسداری. وعن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قلما، بہت ہی کم ایسے ہوا، قلما بہت ہی کم ایسا موقع ہوا کہ خطبنا کہ ہمیں خطبہ دیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا قال کہ آپ نے یہ بات کہی ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا، لا ایمان کوئی ایمان نہیں، لمن ہر اس شخص کا، لا کہ نہیں، امانت لہو جس کی امانت، یعنی جو امین نہیں، امانت دار نہیں، راست باز سچا نہیں، تو اس کا ایمان بھی مضبوط نہیں. تو یہ ساری جتنے بھی کریکٹرز، کردار ہیں، یہ ویلیوز ہیں ایمان کی اصل. تو جو انسان ان میں آگے بڑھتا جاتا ہے اور ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو ان میں کمی رکھتا ہے، نقص ایمان میں بھی کمی آتی جاتی ہے. تو لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو شخص عہد و پیمان پورا نہیں کرتا. عہد لہ یعنی کوئی کسی سے وعدہ کیا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے، کسی سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے، میثاق جسے کہتے ہیں قرآن مجید میں. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے بھی امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. یہ حدیث نمبر 35 جو ہے، اس کے فوائد و مسائل، ایک تو یہ ہے کہ امانت کی پاسداری ایمان کے خواص میں سے ہے، جیسا کہ فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ.
عہد و پیمان کی حفاظت سچے مسلمان کا ترہ امتیاز ہے. ولا دینا لمن لا عہد لہ، اس کا دین اسلام نہیں، یعنی وہ مسلمان کیسا ہوگا کہ جو وعدہ کر کے اور اس کو نبھاتا نہیں اور اس کو پورا نہیں کرتا. واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، تو یہ وعدہ پورا نہ کرنا اور عہد و پیمان توڑنا کبائر میں سے ہے. اسی طرح جو امانت اور عہد و پیمان کی پاسداری کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سی اس کو ایکسپلین کیا جائے. تو نمبر 3 میں ایک شخص کا حق، کیا آپ ذرا نوٹ کر لیجئے چیزیں. ایک شخص کا حق جو دوسرے کے ذمہ واجب ہو اس کے ادا کرنے میں امانت داری نہ برتنا، یہ خیانت اور بددیانتی ہے اور اس کی قدر تفصیل درج ذیل ہے ایز فالوز. امانت میں رکھی گئی کسی چیز میں بے جا تصرف کرنا یا مانگنے پر واپس نہ کرنا کھلی خیانت ہے. کسی سے کوئی چیز لی یا کسی کوئی چیز پڑی ہے تو اس میں خود یہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر رہا ہے، خیانت ہے. کسی کے ذمہ کوئی کام دیانتداری کے ساتھ سر انجام نہ دینا بھی خیانت ہی کہلائے گا. کسی نے آپ کو کوئی کام دیا اور اس پر معاوضہ طے ہوا اور آپ معاوضہ پورا لے لیتے ہیں، کام کو صحیح نہیں کرتے. حاکم وقت کا اپنے متفقہ قومی و ملی مصلحتوں کے خلاف قدم اٹھانا بھی ملت سے بددیانتی ہے. پہلے وہ حلف لیتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، دستور اسلامی اس پر باقاعدہ سائن ہوتے ہیں، پھر جناب بہت بڑے اجتماع میں وہ حلف لیا جاتا ہے، لیکن وہاں سے نکلتے ہی بس حلف کیا چیز ہے اور میں کیا اور اسلام کیا اور دین کیا، الیاذ باللہ. بلکہ جو کچھ کہا ہوتا ہے یہ آج کے حکمران جو ہیں وہ اس کے بلکہ خلاف ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے دین کے ساتھ استہزاء ہوتا ہے، مذاق. اسی طرح دوست ہو کر سچی دوستی نہ نبھانا یہ بھی خیانت ہے. کوئی کہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ سے، اللہ کے لیے، لیکن وہ پھر اس کو دغا دے اور اس سے ناجائز فائدے اٹھائے. میاں بیوی ایک دوسرے کی وفاداری نہ کریں تو یہ بھی ایک دوسرے کی خیانت ہوگی. اسی طرح مجالس میں کئی کی باتیں بھی امانتیں ہوتی ہیں. تو اس کی بہت ساری ڈیٹیل بیان کی جا سکتی ہے. بہرحال امانت کے سلسلے میں قیامت کی قریب امانت اٹھا لی جائے گی. اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، امانت جب ضائع ہونے لگے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے، قیامت کا انتظار کرو. اب عزیز طلبہ جو کچھ ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں پیچھے اس کے کچھ سوالات میں چاہ رہا تھا کہ ہلکے پھلکے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، ساتھ ساتھ سوالات بھی اور احادیث بھی. پہلا ہے بد دیانتی کسے کہتے ہیں؟ نیز معاشرے میں امانت میں خیانت کی کوئی 3 صورتیں ذکر کریں. یہ بھی لٹل بیفور ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، بد دیانتی کی کتنی معاشرے میں صورتیں ہو سکتی ہیں اور خیانت کیا ہے، بد دیانتی کیا ہے امانت میں خیانت. دوسرا سوال حدیث کے مطابق حقیقی مجاہد اور حقیقی مہاجر کی نشاندہی. یہ بھی حدیث میں آ گیا ہے، المہاجر والمجاہد من جاہد نفسہ. اسی طرح تیسری حدیث میں تکمیل ایمان کے کون سے 4 اعمال ذکر کیے گئے ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں، کلیئر دین سن. الحب للہ والبغض، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے زبان کے غلط استعمال کی سزا کا ذکر کریں. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ، اللہ اکبر، لوگوں کو الٹے منہ گھسیٹ کر پیشانی کے بل جہنم میں پھینکنے والی زبانیں. آگے ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 36، توحید پر خاتمہ جہنم حرام. یہ مضمون ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا اور حدیث میں، اور یہ بھی چھوٹی سی حدیث آ گئی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. تو شہادتین کا سچے صدقے دل یہ شرط ہے، بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے دیگر حدیث میں بھی، سچ صدقے دل سے، زبان تک نہیں، اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا.
حدیث میں فوائد و مسائل 36 کے حدیث میں مراد وہ شخص ہے جس نے شہادتین کا صدق دل سے اقرار کیا، پھر وہ مرتے دم تک اسی پر قائم رہا۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں، عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ بھی اس کو ایکسپلین کرتی ہے حدیث، اسی معنی کو۔ حدیث نمبر 37، لا الہ الا اللہ کا اقرار کافی نہیں، حقیقی معنی جاننا بھی ضروری ہے۔ ہاں، تو کئی بار لوگ ایسے ہیں، ان سے کہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مسلمان پتہ نہیں نا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یا معنی مفہوم کا نہیں پتہ تو عمل کیا ہوگا، اور اس پر اس کی جو ذہنی اور دلی جو کیفیات اللہ کے ساتھ تعلق کی ہیں وہ کیسے پیدا ہوں گی۔ تو کم از کم لا الہ الا اللہ کا معنی تو آنا ہی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ پاویں سلطان باہو سے خواہ وہ سیکھ لے، نفی اثبات کا پانی ملیا ہر رنگے ہر جائی ہو۔ ہاں جی، نفی لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی الا اللہ اثبات۔ 37، وان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات، وہ شخص جو فوت ہو گیا، وہوا اور اس حال میں، وہوا اور وہ یعلم جانتا ہے، انہ لا الہ الا اللہ کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، داخل الجنہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہاں الفاظ یعلم کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی اور اس کی توحید کی حقیقت بھی جانتا ہو، اور توحید کا تقاضا مجھ سے کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا مجھ سے چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ کیا دیتا ہے مجھے، لا الہ الا اللہ، اور مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ دیتا تو بہت کچھ ہے، آدمی کا مال حفاظت میں، جان حفاظت میں، عزت دوسرے پہ حرام، اور یہ ساری چیزیں۔ اللہ رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کی حدیث کو۔ 38، دو واجب کر دینے والی چیزیں کیا چیزیں ہیں، کس کو واجب کرتی ہیں، عمل کون سے ہیں، پڑھتے ہیں۔ وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثنتان موجبتان، دو ایسی چیزیں جو واجب کر دینے والی ہیں، دو عمل جب وہ کرو گے تو دو چیزیں واجب ہو جائیں گی۔ قال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، مل موجبتان، کون ہیں دو چیزیں، کیا ہیں جو واجب کر دیتی ہیں، اور کیا چیز واجب کرتی ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، من ماتا، جو شخص مر جائے اس حال میں، یشرک باللہ کہ وہ شرک کرتا ہوگا اللہ کے ساتھ، شیئن معمولی بھی، کچھ بھی، دخل النار، وہ جہنم میں واصل ہوگا، جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک تو یہ شرک واجب کر دے گا کس کو، جہنم کو۔ ومن مات، اور وہ شخص جو فوت ہو گیا، لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ معمولی بھی شرک نہیں کرتا ہوگا، داخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ گویا کہ یہ ہیں دو موجبتان، شرک جو ہے وہ جہنم کو واجب کرنے والی، اور توحید جنت کو واجب کرنے والی۔ رواہ مسلم۔ یہ ہے عزیز طلبہ، اب حدیث آئی ہے، ذرا دل سمیٹ کے بیٹھیے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیے کہ اللہ ہمیں اس حدیث کو سننے، سمجھنے، پڑھنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 39، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دینی بصیرت، یہ میں نے اس کا جو ہے عنوان رکھا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا ہے کہ کس جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو دینی بصیرت ہے اس کا ذکر ہوا ہے اور کیسا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کننا، ہم تھے، قعوداً، بیٹھے ہوئے، قعود، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، حول رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ اللہ اکبر، جیسے 14ویں رات کا چاند ہو نا، تو اپنے نجوم و کواکب اس کے ارد گرد چمک رہتے ہیں، ستارے، تو ان کے درمیان چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ اس طرح محفل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی تھی۔ ومعنا ابو بکر و عمر، اور بڑے سٹارز چمکدار ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے۔ ومعنا، اور ہمارے ساتھ تھے ابو بکر عمر، فی نفرن، ایک بڑی جماعت میں، نفر
فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچانک اللہ کے رسول اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا ہمارے درمیان میں سے، فابطا علینا اور واپس آنے میں ہم پر بہت دیر کر دی، فابطا بہت دیر کر دی علینا ہم پر، یعنی آ نہیں رہے تھے، چلے گئے، وخشینا اور ہم ڈرے، ان یقطع دوننا کہ کہیں آپ کو ہمارے علاوہ یعنی ہمارے سے ہٹ کر آپ کو تنہائی میں کوئی تکلیف نہ دی جائے، یقطع دوننا ہمارے علاوہ، وفزعنا ہم گھبرا گئے، سوچا یہ تو گھبراہٹ طاری ہوئی، فقمنا ہم کھڑے ہو گئے سب، فکنت اولا تو میں سب سے پہلا تھا، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فکنت اولا میں سب سے پہلا تھا، من فزع جس کو گھبراہٹ طاری ہوئی، من فزع، فخرجت تو میں نکلا، فوراً نکلا، ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے، چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے نکلا، حتیٰ یہاں تک کہ اتیت میں آیا حائطن ایک باغ کے پاس، حائط اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے بستان، ایسا باغ جو کہ کھلا ہو، کوئی اس کی منڈیر یا کوئی اس کی باؤنڈری نہ ہو، حائطن ایسا باغ ہوتا ہے کھجوروں کا یا انگوروں کا یا اس میں جو چیز بھی ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد باؤنڈری ہوتی ہے، حائطن اور دروازہ ہوتا ہے یا دروازے ہوتے ہیں، ایسے باغ کے پاس آیا، للانصار جو انصار کا تھا، لبنی النجار بنو نجار قبیلے کی ملکیت میں، لبنی نجار، نجار بنو نجار آپ کو عزیز طلبہ آپ کو پتہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہالی تھے یہ مدینہ منورہ میں، اور آپ سب سے پہلے ہجرت کے بعد انہی کے پاس تشریف لائے، بنو نجار یہ انصار کا قبیلہ تھا، بہت ہی پیارا قبیلہ، بڑا فداکار، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا، حضرت ام سلیم آپ کی والدہ کا بھی تعلق انہی سے تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس کو دے دیا، اللہ اکبر۔ یہ بنو نجار کے انصاری جو تھے، بنو نجار ان میں سے کسی کا یہ باغ تھا، فدرت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گھوما، بہی چار دیواری کی ارد گرد، حل اجد لہو بابن کہ کیا میں پا سکتا ہوں لہو اس کا بابن کوئی دروازہ، فلم اجد تو میں نے نہ پایا، لم جب آ جا مضارع پہ تو فلم اجد نجد، اور ماضی منفی میں کر دیتا ہے، میں نے نہیں پایا، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ تو اچانک میں نے دیکھا، فائدہ دروازہ تو مجھے نہ ملا، لیکن میں چاہ رہا تھا میں باغ کے اندر چلا جاؤں اور جا کر دیکھوں اللہ کے رسول کہیں اندر تو نہیں تشریف لے گئے، فَإِذَا رَبِيعٌ تو میں نے دیکھا کہ ایک ندی ہے، ندی سی میں نے مجھے نظر آئی، یا جیسے سمجھ لیجیے چھوٹی سی نہر سی بنی ہوئی، ربیع یدخل جو داخل ہو رہی ہے، فی جوف حائط اس باغ کے اندر، باغ کے وسط تک وہ اندر جا رہی ہے، من بئر خارجۃ بیرونی کنویں سے، مجھے چاروں طرف میں گھوما کوئی دروازہ نظر نہ آیا، تو بالآخر مجھے ایک ایسی نالی نظر آئی یا ایسی اپنا چھوٹی سی سمجھ لو کہ ندی سی بہتی ہوئی، جس سے پانی دیتے ہیں آگے زمین کو، پانی اس میں سے جاتا ہے، کنویں کا پانی، بیرونی کنویں سے اندر اس دیوار کے اندر باغ کے اندر جا رہی تھی، والربیع الجدول اگر وہ خود ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی اصرار کرتے ہیں کہ ربیع سے مراد الجدول یعنی میں نالی لے رہا ہوں، بہتی ہوئی نالی جس میں وہ پانی چلتا ہے، ٹیوب ویل کا یا کنویں کا، اس وقت کنویں تھے، تو وہ نالی اندر جا رہی تھی، اب جب جا رہی تھی تو ظاہر ہے کوئی جگہ بھی ہوگی اندر گھسنے کی، قال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَتَفَزْتُ تو میں سکڑا، یعنی میں نے اپنے آپ کو بہت سکیڑ لیا، ایسے کوئی چھوٹی تنگ جگہ سے گزرنے کے لیے نا انسان اپنے آپ کو سکیڑتا ہے اور پھر کسی بھی طریقے سے بل کھا کے ادھر ادھر کے جسم کے تو وہ باہر ادھر سے نکل جاتا ہے،
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَتَفَزْتُ، میں اسی طرح سکڑا، فَدَخَلْتُ، اور میں داخل ہو گیا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ تو مطلب یہ کہ ان کی توقع کے مطابق اللہ کے رسول وہیں تھے۔ فقال، تو جب میں گیا اچانک اندر تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر کہ یہ کس طریقے سے یہاں آ گیا ہے، جگہ تو آنے کی ہے نہیں، اور کس طرح یہ اندر پہنچ گیا ہے، دروازے بند ہیں۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول، ابو ہریرہ، آپ ابو ہریرہ ہیں؟ فقلت، تو میں نے کہا نعم، ہاں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، تو پھر آپ نے فرمایا ما شانو کا، کیا معاملہ ہے آپ کا، کیا آپ میرے پیچھے اس طرح آ گئے ہیں، اس جگہ پر کیسے آئے ہیں؟ یہ سارا تعجب کی باتیں تھیں۔ قلت، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا کنتا، اے اللہ کے رسول آپ تھے، کنتا، کنتو میں تھا، کنتا آپ تھے، بینا ظہرنا ہمارے درمیان، فقمتا تو آپ کھڑے ہوئے، فابتعتا تو آپ نے ہم پر دیر کر دی واپس آنے میں، فابتعت علینا یعنی ہم پر آپ نے دیر کر دی آنے میں، فخشینا تو ہم ڈرے، ان تقطع دوننا کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، دوننا اکیلے میں، تنہائی میں، ہمارے علاوہ، ہم سے ہٹ کے، ہم سے الگ ہو کر، ففزعنا ہم گھبرا گئے، فكنت اولا تو میں سب سے پہلا تھا، من فزع جو جس کو گھبراہٹ ہوئی، فاتیت هذا الحائط میں آیا، فاتیت هذا الحائط اس باغ میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے، فاتفزت میں نے کوئی دروازہ تو نہیں پایا، نہ کوئی جگہ اندر گھسنے کی، فاتفزت تو میں سکڑا، اپنے آپ کو سکیڑا، بھینچا، کما یحتفظ الثعلب جس طرح کہ لومڑ جو ہے وہ اپنے آپ کو سکیڑ کے تو وہ سوراخ سے اندر نکل جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا عزیز طلبہ کیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، اور اے اللہ کے رسول یہ دیگر صحابہ جو ہیں لوگ، ہاؤلاء یہ لوگ جو ہیں میرے پیچھے آ رہے ہیں، ورائی۔ فقال یا ابا ہریرہ تھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، تو فقال آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ تھا، اے ابو ہریرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ کہہ کر پھر کیا اللہ کے رسول نے وَأَعْطَانِ نَعْلَيْهِ مجھے آپ نے عطا فرمائے اپنے دونوں نعلین مبارک، جوتے، وَأَعْطَانِ اے ابو ہریرہ آؤ میرے پاس، اللہ کے رسول نے فرمایا، فقال یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ آؤ، وَأَعْطَانِ نَعْلَيْهِ اور مجھے انہوں نے دیے اپنے دونوں جوتے، نعلین مبارک، فقالا تو فرمایا آپ نے دونوں جوتے دے کر، اذهب جاؤ بنا علیہ میرے ان دونوں جوتوں کو لے کر، بنا علیہ ہاتین میرے ان دونوں جوتوں کو لے کر جاؤ، فمن لقیک من وراء هذا الحائط فمن تو جو بھی لقیک آپ کو ملے، لقیک جو بھی آپ کو ملے، من وراء هذا الحائط اس باغ کے پیچھے، من ورائے پیچھے، ورا، هذا الحائط اس باغ کے جو بھی پیچھے ملے آپ کو، یشہد ان لا الہ الا اللہ وہ گواہی دیتا ہو اللہ الہ الا اللہ کی، مستیقنا یقین رکھتے ہوئے، بہا اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ، قلبہ دل سے یعنی اس کا دل یقین رکھنے والا ہو، مستیقنا بہا قلبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو اپنے دل سے، فبشرہ بالجنہ تو اسے خوشخبری دے دو جنت کی۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ فرمایا، گویا کہ نالین بھی دے دیے اور کہا کہ جاؤ یہ پیچھے جو صحابہ آ رہے ہیں ان کو یہ خوشخبری دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فکان اول من لقیت عمر تو سب سے پہلے جس کو میں ملا، باہر نکلا جب باغ سے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی عمر تھے، لقیف اول من کانا لقیت عمرو جس کو میں ملا، الفاظ ہیں فکان اول من لقیت عمرہ سب سے پہلے جس کو میں ملا وہ عمر تھے رضی اللہ عنہ۔ فقالا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب کہا، ما ہاتان النعلان یہ دونوں جوتے کیا ہیں، کس کے ہیں، کہاں سے اٹھائے ہوئے وہ یہ دونوں جوتے، یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ؟ فقلت تو میں نے کہا، ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دونوں جوتے اللہ کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بعثنی بہما من لقیتو، مجھے انہوں نے یہ دے کر دونوں جوتے بھیجا ہے. بعثنی، مجھے بھیجا ہے، بہما، ان دونوں کے ساتھ، من لقیتو، کہ جسے بھی میں ملوں، یشہدو، کہ وہ گواہی دیتا ہو اللہ الہ الا اللہ، مستیقنا بہا قلبہ، اور اس کا دل بھی اس پر یقین رکھتا ہو، بشرتہ بالجنہ، کہ میں اس کو خوشخبری دے دوں جنت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو انہوں نے فرمائی اور بھیجی کہہ کر. اب یہ جب سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، فضرب عمر بین ثدیی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا میرے سینے کے درمیان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنی خوشخبری تو انہوں نے الٹا کیا کیا، جیسے خفا نہیں ہو جاتے، تیش آ جاتا ہے، خلاف توقع، ان ایکسپیکٹڈلی. فضرب عمر، حضرت عمر نے مارا، بین، درمیان، ثدیی، میرے دونوں یعنی سینے کے درمیان، ثدیٌ، ثدیی، فخررت، میں گرا، لاستی، اپنی سرینوں کے بل، یعنی اپنے یہ چوتڑ کہتے ہیں نا پیچھے سرینے، یہ یعنی لاستی، میں اپنے سرینوں کے بل گرا پیچھے، یعنی پیٹھ پر میں گرا. فقال ارجع، اور تو کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یعنی مجھے دھکا دیا، سینے پہ مارا ہاتھ، میں گرا اپنی پیٹھ کے بل، تو مجھے کہا، فقال، کہنے لگے، ارجع، لوٹ جاؤ، یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ. فرجعت، میں لوٹ گیا فوراً، الی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی جانب. اب کوئی چارہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ بیچارے کیسے برداشت کرتے. کہتے ہیں کہ میں لوٹا فوراً اللہ کے رسول کی جانب، بھاگا. فاجہشت بالبکا، اور میں اونچی اونچی رونے لگا. فاجہشت بالبکا، میں نے رونے کے ساتھ میں نے اپنی جو ہے نا آوازیں بھی اونچی کر لیں، بلند کیں، جوش سے، تیش سے. فراکبانی عمر، اور عمر بھی میرے اوپر آ گئے. وراکبانی عمر واذا ہوا علی اثری، کہ وہ میرے پیچھے ہی قدموں پر ہی آ رہے تھے. واذا، اس حال میں کہ ہوا وہ تھے، علی اثری، میرے قدموں کے نشان پر. یہ نہیں ہے کہ ان کو حضرت ابو ہریرہ کو مارا اور کہا جاؤ واپس، اور آپ پیچھے رہ گئے یا بھاگ گئے. نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے قدموں پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا عمر آ رہا ہے اور ابو ہریرہ بیچارے جو ہیں وہ اس طرح گرے ہیں، روئے ہیں، تو آپ نے فرمایا، ما لک یا ابا ہریرہ، کیا ہو گیا ابو ہریرہ آپ کو، آپ تو اس طرح آ گئے ہیں. قل، تو میں نے کہا، لقی، تو میں ملا تھا عمرہ، حضرت عمر کو، اللہ کے رسول آپ کے کہنے کے مطابق باہر نکلا تھا خوشخبری دینے. سب سے پہلے عمر کو ملا. فاخبرتہ، میں نے اس کو خبر دی، بالذی، اس چیز کی، بابت، بعثتنی بہی، جس کو دے کر آپ نے مجھے بھیجا، بعثتنی بہی. فضرب بین ثدیی، اور انہوں نے مارا میرے سینے کے درمیان. ثدی پستان ہوتا ہے، اور اس کے دونوں درمیان میں مارا مجھے، سینے پر، درمیان میں، چھاتی پر مارا. ضربۃ، نے کیسی ضرب، ایسی چوٹ ماری ہاتھ سے. خررت، میں گر پڑا، لیستی، اپنی سرین کے بل، اپنی پیٹھ کے بل گر پڑا، پیٹھ پر گر پڑا. فقال، پھر گرا کر مجھے یہ کہنے لگے، فقال، پھر کہا، ارجع، لوٹو واپس. تو میں آ گیا ہوں اللہ کے رسول اس حالت میں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر، اے عمر، ما حملک علی ما فعلت، ما حملک، کس چیز نے انگیخت دلائی، ابارا تجھے، علی ما فعلت، جو کچھ تو نے کیا، یہ تو نے، کس نے تجھے اس بات کی رغبت دلائی اور اسے ہمت دلائی کہ تو ایسا کام کرے، کیوں ایسا کیا. قال، کہنے لگے، یا رسول اللہ، تم اب چھپاتے تو نہیں کوئی چیز، سبحان اللہ. ملہم ہذہ الامہ، جن کی زبان اقدس پر، اللہ اکبر،
کتنی آیات اتریں آپ کی صداقت پر، ایسے ملہم تھے سمت کے عمر فاروق، اللہ نے آپ کی زبان پہ حق کو جاری کیا۔ ان اللہ قد اجر الحق علی لسان عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے ساری چیزیں۔ قال، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے ابی انت و امی، میری ماں باپ آپ پر قربان، نثار، بے ابی میرے والد، انتا آپ پر، و امی اور میری ماں بھی قربان۔ عباس تھا ابا ہریرہ تھا، کیا آپ نے بھیجا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بنا علیہ کا اپنے دونوں جوتے مبارک دے کر، اور پھر یہ پیغام بھی دے کر کہ من لقی یشہد، جو بھی ملے تجھے اور وہ گواہی دیتا ہو اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبو، اپنے دل سے یقین کرتے ہوئے، تو بشرو بالجنہ، تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دے۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، یہ ابو ہریرہ میرے تو پیغمبر تھے، میرے پیغمبر تھے، ایمبیسڈر، میں نے ان کو بھیجا تھا یہ پیغام دے کر، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ قالا، تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تسلی ہوئی اور فرماتے ہیں، فلا تفعل، تو اے اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے، اے اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے۔ یہ ہے وہ عمر کی دینی بصیرت، سبحان اللہ۔ عزیز طلباء ذرا دیکھیے، یہاں الہام ہو رہا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو۔ پتہ ہے پردے کے بارے میں جو آیات اتری تھیں، اس وقت آیات اتری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کہ اللہ کے رسول ہمیں برداشت نہیں کہ امہات المومنین بے پردہ ہو کر باہر نکلیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے رسول، ہمارا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر ہم طواف کے بعد 2 نفل پڑھیں۔ آیات اتر آئیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے۔ فَإِنِّي أَخْشَىٰ، کیوں، کس لیے، آگے بتا دیا، بے شک میں، اخشا ڈرتا ہوں میں، ان یتکل الناس، کہ لوگ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، ان یتکل الناس علیہ، اسی بات پر ہی بیٹھ جائیں گے توکل کر کے، عمل نہیں کریں گے، پھر کہیں گے ٹھیک ہے گواہی دو اللہ کی اور دل کی تصدیق سے دو، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، چکی کے پاٹوں میں پسنے کی، قربانیاں دینے کی، زکاتیں دینے کی، نمازیں پڑھنے کی، تہجدیں پڑھنے کی، جہاد کرنے کی، اللہ اکبر، روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ اسی پہ توکل کر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی دیکھیے، میں یہ ڈرتا ہوں کہ لوگ توکل کر لیں گے علیہ، اسی پر ہی، اسی جملے پر، اسی خوشخبری پر، فخلہم، ان کو بھی رہنے دیجئے، انہیں کچھ محنت کرنے دیجئے، انہیں کام کرنے دیجئے، دین کے لیے انہیں کچھ کرنے دیجئے، فخلہم یعملون، کہ وہ کچھ کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، فخلہم، عمر ٹھیک ہے، اب ان کو ایسے ہی چلنے دو، پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ان کو چلنے دو، رواہ مسلم۔ اب یہ ذرا فوائد سن لیجیے، اس کے بعد ہم اپنے لیسن کو لپیٹتے ہیں۔ یہ ہماری آخری حدیث ہے آج کے سبق کی۔ پہلا تو ہے کہ حدیث میں باغ سے مراد انصار کی قبیلہ بنو نجار میں سے کسی ایک کا باغ تھا، یہ ہم نے ذکر کیا۔ دوسرا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور عقیدت۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھی ایسے علم آتا ہے سینے میں اللہ کے رسول کا، محبت ایسی ہو، وابستگی، آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس باغ میں پہنچ گئے، لومڑی کی طرح سکڑ کر، جیسے بھی میرا پیغمبر کہاں گیا، کہیں کوئی تکلیف تو نہ ہو، ان کو آ نہیں رہے۔ حدیث میں مذکور لفظ الجدول سے مراد بہتی ہوئی ندی یا نالی ہے، الربیع سے انہوں نے خود ہی اس کو ڈیفائن کیا تھا، الجدول، الربیع هو الجدول۔ چوتھا، مالک کی چیز میں تصرف کرنے کا جواز، بشرطے کہ یقین ہو کہ وہ ناراض نہ ہوگا، اور اس اجازت کو اجازت عرفی کہا جاتا ہے۔ تب آپ دیکھیے ذرا عزیز طلبہ کہ جب یہ پتہ ہو نا کہ مالک جو ہے وہ خفا نہیں ہوگا، اس کو غصے نہیں ہوگا، محسوس نہیں کرے گا، تو پھر اس کی چیز میں کسی حد تک بندہ
اس کو استعمال کر لے اپنی مرضی سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باغ میں گھس گئے، اس لیے انہیں پتہ تھا کہ مجھے اللہ کے رسول کی تلاش کے لیے جانا ہے، تو بنو نجار مجھے اس بارے میں خفا نہیں ہوں گے بلکہ راضی ہوں گے۔ تو اس اجازت کو اجازت عرفی کہا جاتا ہے۔ میں جس طرح بیوی کو پتا ہو عام طور پہ کہ خامد کی یہ چیزیں پڑی ہیں تو وہ بڑی خوشی سے آزادانہ اس کے استعمال میں لاتی ہے، پیسے ہوں یا کوئی اور چیز ہو اپنی مرضی سے، لیکن اسے یہ یقین ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ خامد جب سنے گا تو وہ خفا نہیں ہوگا، نہ اس کو مائنڈ کرے گا، ریئلائز نہیں کرے گا۔ اسے اجازت عرفی کہتے ہیں۔ رحمت للعالمین کی اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں حکمت عملی کہ اپنے نعلین مبارک ساتھ بھجوا دیے، تاکہ لوگوں کو ایسی خوشخبری دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ فوری طور پہ اس پر یقین نہ کریں، اتنی بڑی خوشخبری کہ عمل نہیں ہے اور جناب جنت میں پہنچ جو شہادتین کی گواہی دے کر، تو رحمت للعالمین نے اپنے جوتے مبارک بھجوا دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ پیغام ابو ہریرہ دینے والے ہیں، اللہ کا رسول ہے، اس کا پیغام۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نیچے گرا دینا ایذا کے لیے نہیں بلکہ بطور تنبیہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیچاروں کو حضرت ابو ہریرہ سے کیا دشمنی تھی بھلا؟ نہ کوئی بیر تھا، نہ کوئی دکھ تھا، نہ کوئی دکھ تکلیفیں تو بیر ہم لوگوں کو ہوں جن کا ہر معاملہ دنیا داری پر اور مفاد پرستی پر ہوتا ہے، ان کے تو معاملے ہی دین کے تھے، دینی معاملے میں وہ خفا ہوتے، دینی معاملے میں وہ ناراض ہوتے، دینی سلسلے میں وہ ایک دوسرے سے محبتیں کرتے تھے، اس لیے وہ محسوس بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیچارے گرے بھی تھے، تکلیف بھی ہوگی اور ان کو افسوس بھی ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی، سیدھے ادھر اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے، سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ تو تنبیہ کے طور پر تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیا تو نکلا ایک بات کرنے کو، بات ہے یہ کرنے والی، لوگ تو جو ہیں یہ تو خوش ہو جائیں گے، وہیں بیٹھ جائیں گے۔ اب اس کے بعد یہیں نہیں رکے، اصل مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں اور یہ پیغام دینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کروں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوید کو ظاہر کرنا خلاف مصلحت سمجھا کہ یہ وقت دین میں جد و جہد اور احکام الہی میں کوشش کرنے کا ہے۔ اس وقت ابتدا تھی دین کی، آغاز تھا، تو لوگ کہیں حقیقت دین کو تو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ یہیں توکل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کردہ دینی بصیرت کے ہوتے ہوئے جانتے تھے کہ یہ حکم عوام تک پہنچانا واجب نہیں ہے بلکہ خوشخبری ہے۔ یہ بصیرت تھی، اصل یہاں بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انداز سے پتہ لگا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ تو اپنی امت کا ہر اعتبار سے خیر خواہی، بھلائی، خوشی چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایک خوشخبری ہے، یہ ایک حکم نہیں ہے۔ حکم ہوتا تو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کو آڑے آتے، نعوذ باللہ، وہ تو سب سے بڑھ کر پیغمبر کی اتباع کرنے والے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ماد خوشخبری ہے، یہ عوام تک حکم پہنچانا واجب نہیں، اسی لیے آ کر اللہ کے رسول سے بات بھی کر لی اور اللہ کے رسول نے بات میں آپ کے موافقت بھی کر لی بعد میں کہ فخلہم، چلو جیسے آپ چاہتے ہیں عمر، جانے دو ان کو، کام کرنے دو۔ دین کی باتیں مصلحت کے پیش نظر محدود رکھنا جائز ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کا یہ خلاصہ ہے، کہتے ہیں کہ بعض باتیں دین کی اگرچہ ہوں، کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی، وحی کی، اگر ضرورت نہ ہو مصلحت کے پیش نظر ان کو لمیٹڈ کر دینا، ان کو کچھ دیر کے لیے روک دینا، یہ بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 40، لا الہ الا اللہ کی صدقے دل سے گواہی کیا ہے عنوان؟ جنت کی چابی۔ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی جنت کی چابی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال، کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ، مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مفاتیح الجنتی، جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، رواہ احمد۔ تو یہ وہی ہے لا الہ الا اللہ جو اس کے تقاضے پورے کرے اور صدقے دل سے ہو، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اور حدیث میں اس کی وضاحت پڑھ لی ہے۔ تو آج طلباء، اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کو خیر باد کہیں، اللہ کی توفیق سے آپ نے بھی ماشاءاللہ خاصا وقت دیا اور میں نے بھی، اللہ کی توفیق سے اللہ قبول کرے
یہ ہلکے پھلکے سوالات ہیں، ان کو بھی نوٹ کر لیجئے جاتے ہوئے۔ پہلا سوال ہے حدیث نمبر 37 کا عنوان ذکر کیجئے، میں نے اوپر ذکر کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، حدیث 38 کے حوالے سے 2 واجب کر دینے والی چیزوں کی نشاندہی کیجئے۔ اور سنتان موجباتان، ایک جنت کو واجب کرتی ہے، جہنم کو، وہی شرک اور توحید۔ تیسرا، حدیث نمبر 39 کے حوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دینی بصیرت کس بات سے واضح ہوتی ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے قبل قلیل۔ 4، حدیث 40 کے حوالے سے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو جنت کی چابی قرار دیا؟ یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پڑھا ہے، we have discussed a little before۔ نمبر 5، اجازت عرفی کسے کہتے ہیں؟ اجازت عرفی کہ کسی مالک کی چیز میں تصرف کرنا اس خیال سے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ محسوس نہیں کرے گا، تو اسے اجازت عرفی کہتے ہیں۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب، تقبل اللہ منا ومنی ہذہ الجہود۔ اللہ رب العالمین علم و عمل میں برکت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو، استفسار، تو آپ جیسا کہ انتظامیہ نے ارینج کیا ہے اپنے گروپس میں بھی، اور اسی طرح یہ جو واٹس ایپ ہے اس کے ذریعے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔